वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आजकल बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं सेहत के हवाले से, लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे मसले हैं जो कि आपकी शख्सियत के ऊपर भी उनका काफ़ी ज़्यादा असर होता है, स्पेशली जब आप स्माइल कर रहे हैं और अगर आपके दांत में कोई पीलापन है या फिर आपके दांत ख़राब हैं, सो ये आपकी अपनी मिस्टेक्स ही होती हैं, उनकी वजह से होता है। बहुत ज़्यादा लोग या बच्चे बचपन में चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर अभी अगर आप देखिए तो हमारे खाने बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब से होते हैं, उसमें मसाले होते हैं। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे बेसिक ओरल हाइजीन के हवाले से, हम किस तरह से बुनियादी सफाई कर सकते हैं अपने दांतों की और अपने दांतों को चमकदार रख सकते हैं जिस तरह के चमकदार अल्लाह ताला ने बनाए थे। Exactly. लेकिन मसला ये है ना कि वो फिर जो जिस तरह से अल्लाह ताला बनाते हैं उस तरह से वो साफ़ नहीं रहते, और इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया नवाबी साहिबा इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मेंटेन ओरल हाइजीन, मतलब दांतों की पूरी सफाई हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए। इट्स माई प्लेयर कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है हम शेयर करें, और बीइंग पाकिस्तानी मैं समझती हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम बताएं कि हमें किस तरह से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। देखिए, सफाई अगर हम इस्लाम से शुरू करें तो ये एक निस्फ़ ईमान है, और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओरल हाइजीन का ख्याल करते थे, मसवाक यूज़ किया करते थे, और वो कहते थे कि एक हदीस है सही बुखारी की कि अगर मैं इस बात से फ़िक्रमंद ना हूँ कि मेरी उम्मत को परेशानी होगी तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक को मैंडेटरी कर दूँ। और वो ख़ुद हर मतलब उठने के फ़ौरन बाद, हर नमाज से पहले, कुरान से पहले, घर एंटर होने से पहले और लोगों से मिलने से पहले मिसवाक किया करते थे। तो अब हम मिसवाक को तो यूज़ नहीं करते, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हुई हैं, ब्रशेज़ आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गई हुई हैं। तो मिसवाक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन। अगर आप ब्रश नहीं ले सकते तो एटलीस्ट मिसवाक करें। ब्रशिंग का ये होता है कि इसकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि ब्रशिंग कितनी दफ़ा करनी चाहिए। ब्रशिंग 2 times a day इज़ अ मस्ट, बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर और बिफोर ब्रेकफास्ट। ये 2 किस्म की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट करें, कुछ कहते हैं आफ्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी कि जो लोग ब्रश करते भी नहीं है, मतलब अगर अक्सर ऐसा भी होता है, कहते हैं कि एक दिन हमने छोड़ दिया नेक्स्ट डे कर लेंगे, उसके भी क्या रिस्क होते हैं? बिल्कुल, ये छुट्टी लेते हैं लोग, जैसे सैटरडे संडे होता है ब्रशिंग भी ऑफ होती है। मेरे घर में भी ये होता है कि बच्चे कहते हैं आज ब्रश कर लिए नहीं मामा, आज तो स्कूल नहीं जाना था। आई मीन हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं ब्रशिंग डूइंग फॉर अदर पीपल। जो मॉर्निंग का ब्रश है वो लोगों के लिए होता है, रात का ब्रश हमारे अपने लिए होता है। मैं तो समझती हूँ कि रात सोने से पहले ब्रश करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लोगों को पता लग जाए तो कभी भी ब्रश किए बगैर ना सोएं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक पेन नहीं होती डेंटिस्ट के पास तो जाना नहीं, उससे पहले क्या क्या बन रहा है सोचते भी नहीं है। तो ब्रशिंग 2 दफ़ा करनी होती है। इसके अलावा ब्रशिंग का टाइम होता है, 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना है, और ब्रशिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मैंने देखा ब्रश लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। मतलब इट शुड नॉट बी विद अ हार्ड ब्रश। हमें एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, दांतों को बल्कि सॉफ्टली हमने हैंडल करना है। हम कहते हैं ना दांत हमारे वाइट, जैसे भी हम बात कर रहे थे स्टार्ट होने से पहले कि वाइट और चमकदार दांत कैसे होंगे, तो वो नेचुरली अल्लाह ने एक लेयर दी है जिसे हम इनामल कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे टूथ को। नीचे और लेयर्स हैं लेकिन सबसे ऊपर इनामल होता है। इनामल ऐसा होता है कि अगर हम इसको बहुत ज़ोर से रगड़ेंगे ना ब्रश, तो वो फिर डैमेज हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, फिर दांत सेंसिटिव भी हो जाएंगे और पीले भी हो जाएंगे। तो ब्रशिंग के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर ब्रश को चूज़ करें, और उसके लिए प्रॉपर टेक्निक आप देखेंगे। हाँ जी, टेक्निक इज़ नॉट लाइक दिस। टेक्निक होती है डिफरेंट, अगर आप गूगल करेंगे तो बेस्ट टेक्निक होती है। हम टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उनको 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे अपनी गम लाइन के साथ, और फिर सर्कुलर मोशंस में मूव करेंगे। ठीक है, गम लाइन से सर्कुलर जी जी, गम लाइन पे 45 एंगल पे रखेंगे और सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे। ये सिर्फ अंटीरियर है। इसी तरह आगे से फिर हमें बैक साइड से सारी सर्फेसेस साफ करनी है। कुछ लोग सिर्फ आगे ब्रश करके चल पड़ते हैं, असल काम तो पीछे और होता है मोलर्स में। अच्छा, एक और बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रशिंग से भी इंपॉर्टेंट डेंटल फ्लॉस है। अच्छा। जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता। वो एक फिलामेंट होता है, थ्रेड यूज़ करते हैं लोग, अक्सर लोग बल्कि नहीं यूज़ करते। और मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बाद अगर लोग फ्लॉस यूज़ करना शुरू कर दें तो ये मेरी सक्सेस होगी। अच्छा। कि डेंटल फ्लॉस इज़ द थिंग कि जो दांतों के अंदर से निकालता है फूड पार्टिकल्स को। देखिए, ब्रिसल्स तो हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, हमारे दांत अल्लाह ताला ने आपस में मिलाए हुए हैं, और फिर गम लाइन के नीचे भी बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। तो जब हम डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं तो वो दांतों के दरमियान से निकालता है। तो रात सोने से पहले आपने पहले डेंटल फ्लॉसिंग करनी है, 1 दफ़ा कर लें फ्लॉसिंग, और ब्रश करके सो जाएं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई भी डिजीज़ होगी। अच्छा, ठीक हो गया। और अगर आप प्रॉपरली शाज़िया ब्रशिंग करते हैं तो ये जो मैंने इंट्रो में कहा कि आपके दांत पीले हो जाते हैं, उनको कैविटी लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप इससे बच भी सकते हैं? जी बिल्कुल बच सकते हैं।
دیکھیں کیوٹی کیوں لگتی ہے؟ جب آپ برشنگ نہیں کرتے اور آپ سویٹس اور کھا کے، جیسے آج کل کی جنریشن کا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ لیا، رات کو کھایا سو گیا، رات میں کیا ہوتا ہے وہ جو سویٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے بیکٹیریا بنتا ہے اور بیکٹیریا کو فیڈ کرتا ہے وہ، اور جب بیکٹیریا کو فیڈ کرتا ہے تو بیکٹیریا ایسڈ بناتا ہے اور ایسڈ اٹیک کرتا ہے انیمل پہ اور پھر کیوٹیز بن جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ شوڈ وی یوز ماؤتھ واش ڈیلی؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں یوز کرنا چاہیے، اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے نیگیٹو. ہاں جی، ماؤتھ واش تو ایک سپورٹیو تو ہو سکتا ہے، بٹ بیسک جو ہے وہ برشنگ اور فلاسنگ ہی ہے. ماؤتھ واش کین بی یوز ٹو کور کرنے کے لیے بیڈ بریتھ کو، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ مائکروبس کو کل کر دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم یہ اسٹین کر دیتا ہے، سم ٹائم چھوٹے بچے جو ہے اس کو انہیل کر سکتے ہیں، اس کو سوالو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فلورائڈ ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ لوگ یوز کریں، لیکن میں اتنا زیادہ اس کو فیور نہیں کرتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے، اسموکنگ کرتے ہیں لوگ، ان کے دانتوں میں پیلا پن نہیں جاتا، چاہے وہ صبح بھی برش کرتے ہیں شام کو بھی برش کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ ایکسٹرا پریکاشنز ہیں جو نہیں چھوڑنا چاہتے اسموکنگ الٹیمیٹلی؟ دیکھیں اسموکنگ تو چھوڑنا مطلب ہی حل اس کا ہوگا. دیکھیں وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو ہر شخص وہی کر رہا ہے. اسموکنگ بھی اور چائے بھی. دیکھیں جو ٹی سٹینز ہیں اور ٹوبیکو سٹینز ہیں، یہ دیکھیں پھر ایٹ لیسٹ ریگولر ڈینٹل چیک اپس تو کرائیں نا. میں نے بہت سے اسموکرز دیکھا جو سالوں ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اسموکر ہیں، اسموکنگ نہیں کوئٹ کر سکتے، یا ٹی بہت پیتے ہیں، تو ایوری کپ آف ٹی کے بعد نیم گرم پانی سے رنس کریں تاکہ آپ کا ٹی اتر جائے. اسی طرح سے ٹوبیکو کے جو سٹینز آ جاتے ہیں نا، اس کے لیے پھر آپ برشنگ ریگولر کریں تاکہ وہ جو ہماری انیشیل ایک سٹین کی سرفیس بنتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے، وہ شروع میں اتر جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو پروفیشنلی ہی آپ اتار سکتے ہو ود دا ہیلپ آف اسکیلنگ. تو ایٹ لیسٹ ایوری 6 months they should visit dentist and they get their oral hygiene and status checked، اور وہ پھر اسکیلنگ کرائیں، پالشنگ کروائیں تاکہ دانت بھی اچھے رہیں اور اسموکنگ بھی کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحبہ ٹنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ نا، تو اس کی صفائی کس طرح سے ہم مینٹین کریں؟ ٹنگ سیپرز بھی ملتے ہیں، میں تو سمپل برش سے بھی ریکمینڈ کر دیتی ہوں کہ جب آپ نے چیز کو برش کر لیا ہے، ڈونٹ فورگیٹ یور ٹنگ. ٹنگ کو بھی یوں ہی برش کر دیں، اس پہ بھی بہت سارے مائکروبز ہوتے ہیں جو کہ ڈینجرس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو بیڈ یہ اسمیل جو آتی ہے یہ ہمیں اسی وجہ سے آتی ہے. اور وہ جو آپ طریقہ بتا رہی تھی، وہ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر عام فہم لوگوں کو بتا سکیں 45 ڈگری کس طرح ہے، کیا ہے؟ برش نہیں ہے بھی یہاں پہ. میں سجیسٹ کروں گی آج کل تو گوگل پہ جائیں، آپ ٹیکنیک کا نام لکھیں، ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. جسٹ BASS ٹیکنیک، بیس ٹیکنیک لکھیں اور سرچ کریں. جی اور بھی ٹیکنیکس ہیں، یہ ذرا ایزی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے لیے پھر ویڈیو ڈیمونسٹریشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور بڑا ضروری ہے. تو لوگ اس کو سرچ کریں اور دیکھیں اور اس ٹیکنیک کو یوز کریں. اور تو کیونکہ انہوں نے 2 minutes برش کرنا ہے، جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 5 منٹ میں برش کرتا ہوں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت زیادہ برشنگ بھی ڈینجرس ہوتی ہے نا، انیمل کو میں نے بتایا نا ایروڈ کر دیتی ہے. تو آپ ٹائمر لگائیں، آج کل تو الیکٹرانک برشز آتے ہیں، وہ بہت اچھی صفائی کرتے ہیں، ان میں ٹائم شائم ہوتا ہے، اس کے اندر موشنز بھی ہوتی ہیں. وہ تو آٹومیٹک، وہ صرف آپ نے موو کرنا ہے، اٹ ول ڈو آٹومیٹک آل دوز اینگلس، لیکن وہ ایکسپینسو ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جن کے پاس سمپل برش ہے ایٹ لیسٹ سافٹ برش لے لیں، 2 دفعہ برش کریں اچھی ٹیکنیک سے، اور 2 منٹ کریں، 2 منٹ برش کریں. اچھا اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جو اس کے ساتھ انٹر لیں گے، کیونکہ ہارٹ ڈیزیز بھی میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ ہو جاتی ہیں. جی بالکل بتاتی ہوں. میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ برش کو چینج بھی کرنا ہے 3 سے 4 مہینے کے بعد. کچھ لوگ برش رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لیے خرید لیے، تو برش کو آفٹر 3-4 months یا پھر اس سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے فلامنٹس جو ہیں، مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے باتیں سنانے آئی ہیں. یہ اکثر لوگوں کو یہی لگتا ہے. اپنے گھر میں ہمارے جو ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری روز یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں چیزوں کو. ایز اے نیشن تھوڑے سے ہم ایزی گوئنگ ہیں نا، کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو چل رہا ہے. بالکل. اچھا جی، جنرل ہیلتھ کا بہت تعلق ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے ہر چیز کھاتے ہیں تو اندر جاتی ہے. اگر آپ کی اورل ہائیجین اچھی ہے، سب کچھ کھا سکتے ہو، ہیلتھ اچھی ہے. لیکن اورل ہائیجین اچھی نہیں ہے تو سب سے امپورٹنٹ تو اب تو لٹریچر جہاں بھی آپ پڑھیں گے اٹس پروون کہ آپ کو ہارٹ جو جتنے ہارٹ ڈیزیزز ہیں وہ بڑے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. جیسے اگر آپ کے منہ میں انفیکشن ہے اور آہستہ آہستہ وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس سے جنجوائٹس جو گمز کی انفلیمیشن ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے پیریڈونٹائٹس، وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ایک اندر تک انفیکشن چلا جاتا ہے ٹیتھ کی روٹس تک، وہاں سے وہ بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے اور پھر آپ کی بلڈ اسٹریم سے وہ ہارٹ کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. سادے لفظوں میں اگر آپ کا اورل ہائیجین اچھی نہیں ہے،
آپ کو ہارٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. بالکل آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی ہے, جو اس کے مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ شوگر کنٹرول ہی نہیں ہونے دیتے, اور جب وہ شوگر کنٹرول نہیں ہونے دیتے ڈائبٹیز بڑھتی ہے, ٹیتھ اور خراب ہوتے ہیں, تو سائیکل چل پڑتا ہے. جی ڈائبٹیز, اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور پرابلمز ہیں جن میں ہمارا سلائیوا کم فلو ہوتا ہے نا, کچھ میڈیسنز ہیں, تو وہ منہ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے ہمارا, اپنے منہ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اسکیلنگ کا ذکر کیا, تو بہت ساری متس ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں پریویل کرتی ہیں کہ اسکیلنگ کے بعد آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. جی بالکل, میں اس چیز کو تو لٹرلی آئی تھنک میں ایوری ادر سٹنگ پہ کریکٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ پلیز اس مت کو ختم کریں. دانت ویک نہیں ہوتے, دانت ہیلدی ہوتے ہیں. مطلب جی بالکل, آپ دیکھیں اگر آپ اسکیلنگ کرواتے ہیں, وہ پتہ ہے یہ مت کیوں بنا ہے, ان کے ہمارا جب کیلکولس بنا ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ دانت کو ایک فالس سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. جب وہ ہم کیلکولس ریموو کرتے ہیں تو 1-2 دن کے لیے دانت ان کو موبائل لگتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک ایسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو کہ ڈینجرس تھی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد پھر وہ وائٹامن سی لیتے ہیں, ہمارا کولیجن بنتا ہے, تو گمز اور اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط چیز ہے, ہمیں ایوری 6 منتھ چیک اپ کرانا ہے. اگر ہمیں اسکیلنگ کی ضرورت ہے ڈاکٹر کرے گا, نہیں ہے تو مے بی ہماری اورل ہائیجین اچھی ہے تو 2 ایئرس تک بھی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنی اسکیلنگ آفٹر 3 ایئرس کرواتی ہوں, کیونکہ یہ کروانی ہے ہمیں. بعض کیلکولس ہمیں اوپر نظر نہیں آ رہی, گمز کے اندر بنی ہوئی ہے, اور وہ پھر اسمیل دے رہی ہوتی ہے, بریتھ لوگوں کا خراب ہوتا ہے, انہیں پرواہ نہیں ہوتی, اور پھر وہ بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر شازیہ نوابی ہمارے ساتھ موجود تھی, پروفیسر ڈاکٹر شازیہ نوابی ہمارے ساتھ موجود تھی, کہ ہمیں ان ڈیٹیل بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ہم نے اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. خواتین حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے, ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور وہ جو سیگمنٹ ہوگا وہ ویسے بھی امپورٹنٹ ہے اور فیوریٹ بھی ہے سب کا. داؤد جی.